السلام علیکم دوستوں، آپ کا آن لائن ایجوکیشن میں استقبال ہے۔ آج ہم CTET کا اردو مضمون کا پہلا سبق دیکھیں گے۔ چیپٹر 1 سب سے پہلے ہے اردو زبان کی تفہیم۔ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ CTET میں 2 غیر درسی اقتصاب سے 15 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اقتباس، نثر یا نظم کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اقتباس سے ہی کچھ سوالات ایسے بھی پوچھے جاتے ہیں جو کہ قواعد پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اہم اسباق میں قواعد کو مختصراً پڑھیں گے۔ اس سبق میں کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے جو آپ کو غیر درسی اقتصاب کو حل کرنے کے مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلا ہے قواعد کی تعریف۔ زبان ہمارے خیالات، جذبات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ زبان کی پہلی صورت ہمارے بات چیت ہے اور دوسری صورت وہ ہے جو ہم تحریر میں لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جس طرح زندگی کے ہر کام کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں اور ان کی پابندی لازمی ہے، ٹھیک ویسے ہی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے بعد بھی کچھ اصول بنائے گئے ہیں جنہیں ہم قواعد کہتے ہیں۔ اردو قواعد کو مختلف موضوعات کے زیر بحث 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے علم ہجا، دوسرا ہے علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم بیان، پانچواں ہے علم عروض۔ پہلے ہم دیکھیں گے علم ہجا۔ علم ہجا وہ علم ہے جس میں زبان کے حروف تہجی کو علیحدہ کرنے، بچوں کی ساخت اور املا کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس میں حروف کے حرکات و سکنات یعنی اصوات، آوازیں اور اعراب کے متعلق وضاحت کی گئی ہے۔ اس علم کی مدد سے حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جاتا ہے اور حروف کا معیار قائم رہتا ہے۔ لفظ کی تعریف۔ انسان اپنی زبان سے بھی کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پورا کلمہ الفاظ کی مدد سے اور الفاظ حروف کی مدد سے بنتے ہیں۔ جب کوئی حروف ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتے ہیں۔ جیسے کاف، لام، میم مل کر قلم بن گیا۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کلمہ، ایک مہم۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آئے، جیسے روٹی، پانی۔ اس سے سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ روٹی کھانے کی چیز ہے اور پانی پینے کی چیز کا نام ہے۔ مہم وہ لفظ جس کے سنتے ہی کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے روٹی، ووٹی، پانی، وانی۔ ان مثالوں میں ووٹی اور وانی مہم ہے کیونکہ یہ کسی کھانے یا پینے کی چیز کا نام نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کہنے سے کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اردو قواعد میں صرف انہی الفاظ سے بحث کی گئی ہے جو معنی الفاظ میں انہی بامعنی الفاظ کا کلمہ بھی ہوتے ہیں۔ کلمے کی قسمیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ایک پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ، کیفیت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم کہلاتا ہے، جیسے حامد، پتھر، آگرہ وغیرہ، خوشی وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، مثلاً وہ آتا ہے، میں جاؤں گا، لڑکے کھیل رہے تھے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورا معنی نہ دے۔ یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے تک، میں، سے، پر۔ اسم کی تعریف۔
وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، چیز، جانور، کیفیت کو ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔ زین بہت محنتی لڑکا ہے، رشید کتاب پڑھتا ہے، رام دہلی جاتا ہے۔ ان لفظوں میں زین، لڑکا، رشید، کتاب، رام اور دہلی اسم کی مثالیں ہیں۔ اسم کے اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کے دو اقسام ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسرا ہے اسم نکرہ۔ اسم معرفہ اسم کے وہ قسم ہیں جو کسی خاص جگہ، چیز یا خاص شخص کا نام ظاہر کریں، اس لیے اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے۔ ان مثالوں پر غور کریں۔ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے۔ تاج محل آگرہ میں ہے۔ وراٹ کوہلی بہت مشہور کھلاڑی ہے۔ نریندر مودی ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ مندرجہ بالا جملوں میں قرآن مجید، تاج محل آگرہ، وراٹ کوہلی اور نریندر مودی اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ اسم معرفہ کے اقسام۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم علم اسم معرفہ کی وہ قسم ہے جو کسی شخصیت کی خاص نام کو ظاہر کرتا ہے۔ علم کے لفظی معنی ہے نشان یا علامت۔ اسم علم کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ بلبل ہند، سروجنی نائیڈو اتر پردیش کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ ہر سال 2 اکتوبر کو بابائے قوم مہاتما گاندھی کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں شہید اعظم بھگت سنگھ بہت بڑا کردار تھا۔ مندرجہ بالا مثالوں میں خلیل اللہ، بلبل ہند، بابائے قوم، شہید اعظم اسم علم کی مثال ہے۔ اسم علم کے اقسام۔ پہلا ہے لقب، دوسرا ہے خطاب، تیسرا ہے کنیت، چوتھا ہے تخلص، پانچواں ہے عرف۔ دوسرا، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر اسم معرفہ کی وہ قسم ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسم ضمیر پہلے سے مذکورہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے بجائے استعمال ہوتا ہے۔ اسم ضمیر کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں۔ زاہد نیک لڑکا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بروز اتوار ہم ممبئی جائیں گے، میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں۔ اس نے احمد کو خط لکھا۔ ان جملوں میں وہ، ہم، میں اور اس اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ اسم معرفہ کی وہ قسم ہے جو کسی جگہ یا چیز کی طرف بطور اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اسم اشاروں کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں۔ وہ شخص ہمارا رشتہ دار ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کتاب کس نے لکھی؟ ان جملوں میں وہ، ان اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو دوسرے اس اسما کی طرف بطور اشارہ اور مستعمل ہے۔ جس چیز، جگہ یا شخص کو اشارہ کیا گیا ہو اسے مشارہ لیہ کہتے ہیں۔ اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسمیہ کلمہ ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ بڑھایا جائے پورا معنی نہیں دیتا، اس لیے اسم موصول کو اسم ناقص اور اسم ناتمام یا ضمیر موصولہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسم موصول کو سمجھنے کے لیے ان جملوں پر غور کریں۔ جس نے محنت کی کامیاب ہوا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جتنا گڑ اتنی مٹھاس۔ اردو زبان میں عام طور پر استعمال ہونے والے اسم موصول یہ ہیں: جو نہیں، جس کو،
جن کے، جن کا، جنہیں، جو کچھ، جس کا، جس کی وغیرہ۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام کو ظاہر کرے۔ مثلاً اس نے جنگل میں ایک شیر دیکھا، یہ شہر بہت خوبصورت ہے، وہ کرسی پر بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا، یہ لڑکا بہت امیر ہے۔ دیے گئے جملوں میں جنگل، شیر، شہر، کرسی اور لڑکا اسم نکرہ کی مثالیں ہیں۔ اسم نکرہ چونکہ عام اسم کی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ کے اقسام بلحاظ معنی مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے اسم صفت، دوسرا ہے اسم ذات، تیسرا ہے اسم عدد۔ اسم صفت، اسم صفت وہ اسمیہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھائی، برائی یا خصوصیت کو ظاہر کرے۔ اسم صفت کو سمجھنے کے لیے ان مثالوں پر غور کریں۔ اندور ہندوستان کا سب سے صاف شہر ہے۔ علی بہادر لڑکا ہے، علی بہادر لڑکا ہے، یہ ہرا پتا ہے۔ ان مثالوں میں سب سے صاف، بہادر اور ہرا اسم صفت کی مثالیں ہیں، کیونکہ یہ اسما کی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں اندور، علی اور پتا موصوف کہلاتے ہیں۔ اسم صفت کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی۔ اسم ذات، اسم ذات اسم نکرہ کی وہ قسم ہے جس سے ایک اسم کی اصلیت یا حقیقت دوسرے اسم سے جدا سمجھا جا سکے۔ مثلاً انسان، آگ، کتاب، مسجد، اسکول، کمرہ، دروازہ وغیرہ۔ ان تمام اسما کی خصوصیات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، یعنی ہر اسم کی اصلیت دوسرے اسم سے جدا ہے۔ اسم ذات کے اقسام مندرجہ ذیل ہیں: اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم جمع۔ اسم عدد وہ اسم جو تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، اسم عدد کہتے ہیں۔ مثلاً 5 لڑکے، 1 سیب، 10 عورتیں، 4 مرغیاں وغیرہ۔ اسم عدد کی مثالیں: 4 لڑکوں نے مل کر پل بنایا، جلسے میں 1,00,000 لوگوں نے شرکت کی، مجھے آدھا حصہ ملا۔ ان تمام مثالوں میں 4، 1,00,000، آدھا وغیرہ اسم عدد کے لڑکوں، لوگوں اور مجھے معدود کہلاتے ہیں۔ اسم عدد کے اقسام واحد، تثنیہ، جمع، جمع الجمع۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے واحد، ایسے اسم جو صرف ایک ذات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں واحد کہلاتا ہے۔ مثلاً کتاب، میز، دریا، ستارہ، درخت، ڈبہ، لڑکا، چارپائی وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا ہے جمع، جو اسم ایک سے زیادہ تعداد ظاہر کرے جمع کہلاتا ہے۔ مثلاً کرسیاں، باغات، اوراق، لڑکے، ڈبے، ستارے وغیرہ۔ جیسے واحد شجر ہے، جمع اشجار۔ اسم اسماء: مسجد، مساجد، فساد، فسادات، قول، اقوال، موج، امواج، نقش، نقوش، ناصر، انصار، باغ، باغات، امام، ائمہ، رفیق، رفقا، دفتر، دفاتر، روح، ارواح، شاعر، شاعرہ، فوج، افواج۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً لڑکا، باپ، دادا، بادشاہ، بندر،
ہاتھی، مرغ، مرد، گھوڑا، بکرا وغیرہ وغیرہ۔ مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً لڑکی، ماں، دادی، ملکہ، مرغی، عورت، استانی، نانی، پھوپھی وغیرہ وغیرہ۔ مرد، عورت، دولہا، دلہن، غلام، باندی، جن، پری، راجا، رانی، بندہ، بندی، نواب، بیگم، پدر، مادر، قاتل، قاتلہ، معلم، معلمہ، ملازم، ملازمہ، محبوب، محبوبہ، شہزادہ، شہزادی، نواسہ، نواسی، مالی، مالن، دھوبی، دھوبن، جوگی، جوگن، فقیر، فقیرنی، پٹھان، پٹھانی، ہرن، ہرنی، استاد، استانی۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے اقسام مندرجہ ذیل ہیں، جیسے جامد، جامد، مشتق، مصدر۔ اسم جامد۔ قواعد میں اسم جامد سے مراد وہ اسم یا کلمہ ہے جو نہ خود کسی دوسرے اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے مزید کوئی اسم بن سکے، اسے اسم جامد کہتے ہیں۔ گویا اسم جامد ٹھوس الفاظ کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں۔ عبدل نے پنکھا خریدا۔ یہ قالین بہت خوبصورت ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا جملوں میں پنکھا، قالین، پھل وغیرہ اسم جامد کی مثالیں ہیں۔ اسم مشتق کا لفظی معنی نکلی ہوئی چیز کے ہے۔ قواعد کی روح سے مشتق وہ اسم یا کلمہ ہے جو مصدر سے نکلے یا مصدر سے بنائے ہوئے ہے۔ مثلاً لفظ لکھنا مصدر ہے، اس سے مندرجہ ذیل مشتق بنتا ہے، لکھائی، لکھنے والا، لکھا ہوا وغیرہ۔ اسی طرح لفظ سجانا مصدر ہے اور سجانے والے، سجا ہوا، سجاوٹ وغیرہ مشتق ہے۔ اسم مشتق کی اقسام مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا ہے اسم فاعل، دوسرا ہے اسم مفعول، تیسرا ہے اسم حاصل، چوتھا ہے اسم کیفیت، پانچواں اسم حالیہ، چھٹا اسم معاوضہ۔ پہلا دیکھیں گے ہم اسم مصدر۔ اسم مصدر کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اردو قواعد میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم، فعل اور صیغے بن جائیں۔ اسم مصدر میں کسی کام کا کرنا یا ہونا، زمانے کی پابندی وغیرہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً رمضان کے روزے رکھنے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔